اسکرین پہ جو آپ تصویر دیکھ رہے ہیں یہ امریکی بچہ الیگزینڈر فٹس ہے جو 1990 میں ایک عیسائی ماں باپ کے گھر میں پیدا ہوا، لیکن اس کے ماں باپ نے یہ فیصلہ کیا کہ اسے اپنا مذہب چننے میں آزادی ہوگی۔ انہوں نے مختلف مذاہب کی کتابیں سے لا کر دی۔ بچے نے جب پڑھنا سٹارٹ کیا تو اس نے دنیا کے تمام مذاہب کو پڑھنے کے بعد 8 سال کی عمر میں اسلام قبول کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ اس نے اپنا نام محمد عبداللہ رکھا کیونکہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت کرتا تھا۔ وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ ایک ٹی وی شو میں بیٹھا تھا کہ میزبان ابھی سوال کرنے کی تیاری کر رہا تھا کہ اس بچے نے خود سے سوال کر دیا، کیا میں حج عمرہ کر سکتا ہوں؟ مجھے وہاں کی ٹکٹ کہاں سے ملے گی؟ کیا وہ مہنگا ہوتا ہے؟ میں احرام کہاں سے خریدوں؟ اس بچے کے بارے میں مشہور تھا کہ یہ اپنے اسکول کے اندر خود ہی نماز کے اوقات میں اذان دیتا اور نماز پڑھتا۔ بچے اس پہ ہنستے رہتے لیکن یہ پرواہ نہیں کرتا تھا۔ اینکر نے سوال پوچھا، کیا تمہیں اس بارے میں کوئی پریشانی ہے؟ تو بچے نے ایک سر داہ بھری۔ اس نے کہا، میری بہت سی نمازیں چھوٹ جاتی ہیں، مجھے اوقات یاد نہیں رہتے۔ تو پھر دوبارہ اینکر نے سوال پوچھا، کیا تمہاری کیا خواہشات ہیں؟ تمہیں ایسی کون سی چیز ہے جس نے اسلام کی طرف راغب کر لیا؟ تو اس نے بڑے سرد لہجے میں کہا کہ میری 2-3 خواہشات ہیں۔ میں حج کے لیے جانا چاہتا ہوں اور ساتھ میں مجھے یہ جو امریکہ میں ایسی موویز بنتی ہیں جس سے میرے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مسخ ہوتا ہے، میں فوٹوگرافر بننا چاہتا ہوں۔ میں چاہتا ہوں اسلام کی وہ تصویر لوگوں کو دکھاؤں جو لوگ نہیں جانتے۔ میں چاہتا ہوں میرے ماں باپ اسلام قبول کر لیں، وہ جہنم سے بچ جائیں، وہ جنت میں چلے جائیں۔ اس کی ماں نے اسی وقت دوران گفتگو سے ٹوک دیا کہ اس نے ایک کمرے میں خانہ کعبہ کی تصویریں لگا رکھی ہیں اور اپنی پاکٹ منی سے $300 سیو کر کے اس نے وہ سب کچھ خریدا ہے۔ اس واقعے کے بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اتنی چھوٹی سی عمر میں ایک بچے کا ایمان چٹان کی طرح مضبوط ہو سکتا ہے جو عیسائیوں کے گھر میں پیدا ہو رہا ہے اور امریکہ میں پیدا ہو رہا ہے، لیکن ہمارے بچے مسلمانوں کے گھروں میں پیدا ہوئے، لیکن ہمارے ایمان کا معیار کیا ہے؟ ہمارے بچوں کی پرائورٹیز کیا ہیں؟ ہماری خود کی پرائورٹیز کیا ہیں؟ کیا وجہ ہے کہ ہم مسلمانوں کے گھروں میں پیدا ہوئے ہیں لیکن ہمارے اوپر صرف ہمیں پلیٹ میں رکھ کر اسلام ملا ہے؟ ہم نے محنت نہیں کی، ہم نے اپنے بچوں کی ترجیحات میں یہ شامل نہیں کیا۔ آپ اپنی فیملی میں، اپنے اہل محلہ میں بچوں کو کھڑا کر لیں، ان سے پوچھیں آپ کے آئیڈیل کیا ہیں، آپ پوچھیں وہ کیا بننا چاہتے ہیں۔ میں اکثر اپنی فیملی میں یہ ایکسپیرینس کرتا ہوں، آبزرو کریں، ان میں سے کسی کا آئیڈیل بیٹ مین ہے، کوئی سپر مین بننا چاہتا ہے، کوئی میسی بننا چاہتا ہے، کوئی عاطف اسلم بننا چاہتا ہے۔ ان میں سے کوئی نہیں ہے جو حضرت ابوبکر صدیق بننا چاہتا ہے، کوئی نہیں ہے جو حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم بننا چاہتا ہے، جو عمر بننا چاہتا ہو، عثمان بننا چاہتا ہو، ابو عبیدہ بن جراح بننا چاہتا ہو، خالد ابن ولید بننا چاہتا ہو۔ کوئی نہیں ہے جو حضرت طلحہ بننا چاہتا ہو، کوئی کہے میں امیر حمزہ بننا چاہتا ہوں۔ نہیں، کیوں؟ ہماری ترجیحات میں نہیں ہے۔ ہمارے بچوں کے آئیڈیلز سپر مین اور بیٹ مین بن گئے ہیں اور یہ لمحہ فکریہ ہے۔ ترکوں کی ایک کہاوت ہے کہ اگر آپ کی مسجدوں میں پچھلی صفوں میں بچوں کے کھیلنے کی آوازیں نہیں آ رہی تو اگلی نسل کی فکر کیجیے۔ اقبال کہتے ہیں، اغیار یہی چاہتا تھا کہ مست رکھو انہیں ذکر و فکر و صبح گاہی میں، پختہ تر کر دو انہیں مزاج خانقاہی میں، اور بہتر ہے کہ ان شیروں کو سکھا دے رمے آہو، باقی نہ رہے شیر کی شیری کا فسانہ۔ انہیں ہرن کی چال سکھا دو، انہیں مت بتاؤ کہ حضرت خالد ابن ولید نے میدان جنگ میں کتنی تلواریں توڑی تھی، سلطان صلاح الدین ایوبی کون تھا، عمر بن خطاب کون تھے۔ خدا کے لیے اپنے بچوں کی، ان کے ایمان کی فکر کیجیے۔ دنیا کی تمام جانیں اکٹھی کر لی جائیں تو جانوں سے زیادہ قیمتی ایمان ہوتا ہے۔ قرآن پڑھ کے دیکھ لیں، کافر قیامت کے دن یہ حسرت کریں گے کہ کاش ہم ایمان لے آتے۔ ایمان کتنا ضروری ہے، کتنا قیمتی ہے، ہم نے آج اپنے بچوں کو بتانا ہے۔ اس میٹیریلسٹک دور میں انہیں ایمان کی روشنی سے منور کیجیے۔